Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you're doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shali sadri wayassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. As you can see that کہ آج میرا ٹاپک ہے سورہ ناس. یہ وسوسے اور بیڈ جو نائٹ میئر ہوتے ہیں، جو برے خواب ہوتے ہیں، اس سے پروٹیکشن کے لیے ہیں. کیسے نازل ہوئی، اس کی تفسیر اینڈ فضیلت. وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹ اسٹارٹ مائی ٹاپک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے سورہ فلق میں ایکسپلین کیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودی اور ان کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، تب یہ دونوں سورہ نازل ہوئی تھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. دین جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. یہ میں شارٹ میں بتا رہی ہوں، اگر آپ کو ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے تو پلیز سورہ فلق جا کے کی ویڈیو دیکھ لیں. دین اس کے بعد کیا ہوا، یہ نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہ سارے جادو نکال کے لائے. دین اس میں کیا تھا کہ ایک دھاگا تھا جس میں 11 گرے بنی ہوئی تھیں، نوٹس لگی ہوئی تھیں، اور ایک پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں، جس میں سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں. ہر ایک آیت جب پڑھی جاتی تھی تو ایک گرے کھلتی جاتی تھی. اس طریقے سے یہ سورہ نازل ہوئیں. اب لیٹس کم ٹو دا سورہ ناس پہ ہم آتے ہیں کہ سورہ ناس مدنی سورہ ہے. یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 6 آیتیں ہیں. شیطان کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے، بھاگ جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. جیسا شیاطین جن انسانوں کو وسوسوں میں ڈالتے ہیں، ایسا ہی شیاطین انس بھی ناسے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب گمراہ کرتے ہیں. اگر اس متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے اور شیاطین انس کے شر سے بھی پناہ مانگے. بخاری مسلم. یہ ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب کو جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھ جمع کر، مطلب ہاتھوں کو جوڑ کر ان پر دم کرتے اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو سر سے پڑھ کر دم کرتے اپنے ہاتھوں پر، اور سر سے لے کے پیر تک جس میں اقدس پر پھیرتے، یہاں تک کہ دست مبارک جہاں تک پہنچتا تھا ہاتھ وہاں تک دم کرتے تھے، اور یہ عمل 3 بار کرتے تھے. یہ طریقہ بتایا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. حدیث شریف سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب سورہ ناس کا تلاوت اینڈ ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس. تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس خناس اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے، الذی یوسوس فی صدور الناس اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس جن اور آدمی، مطلب جن بھی ڈالتے ہیں اور آدمی بھی ڈالتے ہیں یہ سارے وسوسے. اب سورہ ناس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جس میں سے میں کچھ آپ سے ڈسکس کروں گی. کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بارش کی رات میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرو، یہ ہر بلا دفع کرنے کے لیے کافی ہوگی. مطلب یہ ہر بلاؤں سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اس پر جو انسان اس کو پڑھ کے
کے دم کرتا ہے اس پر کسی کا سحر کا اثر نہیں ہوتا اور بلا سے محفوظ رہتا ہے اور تمام پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہر طرح کے جادو، جنات، آسیب، ہر طرح کی پریشانی، تکلیف سے حفاظت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، بہت اکثیر ہیں۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ڈر اور خوف سے انسان محفوظ رہتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور برے خوابوں سے، جو رات میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، یہ ہمیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور ہمیں بھی یہ پڑھنا چاہیے، یہ تینوں قل پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ان سب جنات سے، آسیب سے، سب سے حفاظت ہوتی ہے اور برے خوابوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے سورہ ناس سے، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کے پڑھنے سے، اور یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھا، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کو نظر بد کی ایک دعا ہے جو میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہے مارننگ اذکار میں۔ تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ یہ بھی نظر بد سے، ہر بیماری سے، آسیب جنات سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے کہ ہم نے یہ ڈیلی اپنا معمول بنانا ہے، اور صبح، شام اور سونے سے پہلے ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی یہ سب اذکار کرتی ہوں، اور کیونکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ ہمیں بتائی ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے اس کے لیے، بہت سارا کچھ نہ کچھ نہیں، بہت سارا فائدہ ہے۔ تو ہم نے ڈیلی اپنے معمول کا اس کا حصہ بنانا ہے۔ تو اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔